بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین سلطنتوں میں ہوتا ہے اور یہ واحد ملک ہے جس کا قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اہل مصر کے حسن اور جمال کے تذکرے صدیوں سے تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں۔ مصر کے حسن کی سحر انگیز تاریخ ملکہ کلوپترا کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ کلوپترا ایک ایسی حسین عورت تھی جس کے حسن پر بے شمار مجسمے، پینٹنگز، ناولز، افسانے اور کہانیاں لکھی جانے کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ میں بھی اس پر کئی مشہور فلمز بنائی جا چکی ہیں۔ کلوپترا کو تاریخ میں حسن کی دیوی، بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناگن کے القابات سے جانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کلوپترا مصر کی سلطنت بطلیموس کی آخری ملکہ تھیں جس نے سن 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک مصر پر حکمرانی کی تھی۔ مصر کے فرعونوں کا تعلق بھی بطلیموس خاندان سے ہی تھا جنہوں نے 300 سال تک مصر کے تخت و تاج پر حکومت کی تھی۔ کلوپترا کو پانے کی آرزو میں سلطنت روم کے کئی جرنیل آپس میں لڑ کر مر گئے تھے، کیونکہ قدرت نے اسے دلکش حسن اور پروقار شخصیت سے نواز رکھا تھا۔ قدیم مصری فرعونی سلطنت میں یہ اصول اور قانون تھا کہ بھائی اپنی ہی بہنوں سے شادی کیا کرتے تھے۔ 51 قبل مسیح میں جب کلوپترا کے والد کا انتقال ہوا تو کلوپترا کے 2 بھائیوں میں سے بڑا بھائی مسند نشین ہوا اور اس نے کلوپترا سے شادی کر لی۔ اس وقت کلوپترا کی عمر 11 سال تھی، اور پھر جب 7 سال کے بعد اس کا بھائی مر گیا تو اس کے چھوٹے بھائی نے تخت و تاج سنبھالا اور فرعونی روایت کے مطابق اپنی بہن کلوپترا سے شادی کر لی۔ تو اس وقت کلوپترا کی عمر 18 سال تھی اور اس کے بھائی یعنی اس کے خاوند کی عمر 13 سال تھی۔ 13 سال کے کم سن بچے کی حکومت میں مصر کے سیاسی اور معاشی حالات کمزور ہوتے گئے اور 3 سال بعد اس کے خاوند اور بھائی نے اسے طلاق دے کر شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ شام میں جاتے ہی کلوپترا نے اپنا تخت مصر حاصل کرنے کے لیے فوج تیار کرنے کے ساتھ ساتھ رومی سلطنت کے بادشاہ جولیس سیزر کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ کلوپترا نے ایک ترکیب کے ذریعے جولیس سیزر کے دربار میں انٹری ماری۔ ترکیب یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین سیزر کے دربار میں پہنچا دیا گیا، اور جب سیزر کے سامنے قالین کو کھولا گیا اور اس میں سے کلوپترا برآمد ہوئی تو سیزر کلوپترا کو دیکھتے ہی اس کے حسن کا پہلی نگاہ میں ہی اسیر ہو کے رہ گیا۔ کلوپترا کی باتوں میں آ کر اس نے مصر کی سلطنت سے جنگ کرنے کا اعلان کیا اور سیزر نے مصر کے بطلیموس فرعون کلوپترا کے شوہر اور بھائی کو قتل کر دیا، اور یوں مصر رومی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا اور مصر کا تاج و تخت کلوپترا کے حوالے ہو گیا۔ خاوند کے قتل کے بعد جب کلوپترا مصر پر قابض ہوئی تو وہ اپنے آپ کو دیوی اور دیوتا کے نام سے عوام میں کہلوانے لگی۔ اس کے بعد کلوپترا سیزر کے گھر میں رہنے لگی اور اس کی نفسانی خواہشات پوری کرنے لگی۔ اس دوران رومی بادشاہ سیزر کو اس کے ایک دوست نے سازش کر کے قتل کر دیا تو کلوپترا نے سیزر کے بیٹے اینتھونی سے شادی کر لی اور اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ آگے چل کر کلوپترا اور اینتھونی کے درمیان اختلافات ہوئے اور اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ دونوں کے درمیان میدان جنگ میں لڑائی کی نوبت آ پہنچی۔ شاطر دماغ کلوپترا عین میدان جنگ میں اپنے لشکر اور سپاہیوں کو چھوڑ کر بھاگی اور کہیں غاروں میں جا کر چھپ گئی، اور پھر کلوپترا بہت مہینوں اور سالوں تک خاموشی سے غاروں میں چھپی رہی۔ ایک دن اس کے شاطرانہ دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے روم میں مشہور کروا دیا کہ کلوپترا نے اینتھونی کے عشق میں ڈوب کر خودکشی کر لی ہے۔ جب یہ افواہ کلوپترا کے عاشق اینتھونی تک پہنچی تو اس نے اس کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سر خود ہی کلوپترا کے عشق میں کاٹ ڈالا۔ جب اینتھونی کی موت کی خبر کلوپترا تک پہنچی اور اس کو اپنی چالیں ناکام ہوتی نظر آئیں تو اس نے اپنے آپ کو مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی، اور یوں حسن کی اس دیوی نے دنیا کو اپنی چالوں اور بے وفائیوں سے مکتی بخشی اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو حسین لوگوں اور ان کی چالوں سے خبردار رہنے کی تلقین کر گئی۔